بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 لوگوں کی بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اور ان 3 لوگوں کی بد دعا سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 3 لوگوں کا ذکر کریں گے جن کی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، اس امت کو پروردگار عالم نے مختلف خصوصیات سے نوازا ہے اور ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات اور ضروریات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے بد دعا کرے، بلکہ کسی کے حق میں کسی مصیبت کے آنے کی تمنا بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ پاک سے خیر و عافیت کی دعا کرے، نہ کہ اس کے حق میں بد دعا کرے۔ لیکن 3 لوگ ایسے ہیں، اگر وہ کسی کو بد دعا دے دیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ ان میں سب سے پہلے والدین ہیں کہ والدین کی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اولاد کے ظلم سے پریشان ہو کر انہیں بد دعا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی والدین کی طرف سے خطا ہوتی ہے کہ بنا سبب یا معمولی بات پہ اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اپنے آپ کے لیے، اولاد کے لیے اور مال و دولت کے لیے بد دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا و قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر تم کوئی بد دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے قبول کر لے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے، بلکہ ان کو دعائیں دیں۔ ماں باپ کی زبان سے اولاد کے لیے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہیں، چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو۔ بچوں کے لیے منہ سے خیر کے کلمات ہی نکالا کرے۔ اولاد کو لان تان اور بد دعائیں دینے والی مائیں سن لیں کہ والدین کی دعاؤں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کی بد دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتا ہے، وہ مظلوم کی بد دعا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتے، بجائے مظلوم کے کہ اپنے مظالم کی نسبت کچھ شکایت کرنے لگے تو وہ گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بات خوب سنتے ہیں اور ظالم کے ظلم کی حالت خوب جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، یعنی مظلوم کی بد دعا فوراً پروردگار تک پہنچ جاتی ہے اور ظالم کو سزا ملے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو اسی وقت سزا ہوتی ہے، بلکہ اللہ پاک جس طرح چاہتا ہے ویسے حکم دیتا ہے۔ کبھی فوراً سزا دیتا ہے، کبھی ایک وقت کے بعد، تاکہ ظالم اور ظلم کرے اور خوب پھول جائے، اس وقت پکڑ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اور ظالم سے اجتناب کرو اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ وہ آسمان کی طرف ایسے اٹھتی ہے جیسے آگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا کو اس کے تیزی سے اوپر اٹھنے کی وجہ سے چنگاریوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ظلم صرف مار پیٹ کو نہیں کہتے، بلکہ کسی کا حق ہڑپ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ بہن کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا، بیوی کو جسمانی اور مالی حق نہیں دیا جاتا، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ جو لوگ بہنوں کو یا بیویوں کو حق نہیں دیتے تو وہ لوگ بھی ظالم ہیں، اور اللہ ان سے اس کا حساب لے گا۔ ناظرین محترم، تیسرا وہ شخص جس کی بد دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں، وہ مسافر ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 3 لوگوں کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، جس میں سے نمبر 1 مظلوم کی، نمبر 2 مسافر کی، اور نمبر 3 والدین کی۔ اپنی اولاد کے لیے اکثر والدین یہ سوال کریں گے کہ ہم تو اولاد کے لیے دل سے بد دعا نہیں کرتے، بلکہ غصے کی حالت میں منہ سے بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ اور کیسے لگایا جا سکتا ہے
کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر احسن البیان میں مذکور ہے کہ اسی طرح تب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، جنہیں ہم اس کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی لوگ موت اور تباہی سے ختم ہو جایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تا قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔